فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو اس سورت کی فجر کی سنتوں کے بعد تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن ربیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کا طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم حضرات میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظائف ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو یا کوئی ذکر اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہیں، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا کا بستی کا جلوہ آرائیوں اور حسن افرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے دل منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ سے ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اس ذات پاک کے ذکر کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو 1000 سال سے چھپی غیبی مدد کی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، غیب سے دولت ہی دولت ملے گی، دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، دولت کے حوالے سے اس کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ فوراً حل ہو جائیں گے، اس کی مشکلات آسانی میں بدل جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کے غیبی خزانوں سے مدد کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر کرنے کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت، دکھ، پریشانی صرف ایک سورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نماز فجر کی سنتوں کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو ہماری دعاؤں پر لگا دیتی ہے اور ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک انشاءاللہ آپ کو وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کی غیب سے مدد ہوگی، آپ لوگوں کو جتنی بڑی رقم چاہیے ہوگی وہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اگر اسے دولت چاہیے ہو تو اسے دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ جو عمل میں بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے جب آپ نماز کی سنت پڑھ لیں۔ آپ لوگ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔